ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى جدك والدك يا حبيب الله حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حکیم کی آیات طیبات دو مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں۔ ایک تو آیا کریمہ جو پچھلی جمعہ کے مبارک پر اخلاق کریمانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں ذکر پاک ہے، ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہی خلق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی سب سے بڑی مثال سیدہ طیبہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ وسلام علیہا سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں بتلائیے کہ میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیسا تھا، اخلاق کریمانہ کیسے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی مانا کیا تم قرآن نہیں پڑھتا؟ عرض کیے کہ پڑھتا ہوں قرآن کریم۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے فرمایا کہ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تو قرآن پڑھتا ہے تو پھر بھی سوال کر رہا ہے کہ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ تو فرمایا الخلق ہو القرآن، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق پورے کا پورا قرآن ہے۔ اس قرآن اٹھا کے دیکھ لو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی جھلک تجھے نظر آ جائے۔ سارے کا سارا قرآن ہی الف سے لے کر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن ہی خلق مصطفیٰ، عبارت الناس، اشارت الناس، دلالت الناس، ابتداء الناس، جتنے بھی زاویے، جتنے بھی ڈائمنشن ہیں مختلف، جس زاویے سے دیکھو گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ نظر آئیں گے۔ اور بالخصوص کئی ایسے مقامات ہیں جو کہ عام ہم سنتے ہیں، بچے اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر حضرات میں ہم وہ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے جتنے مواقع آئے ان میں خاص یعنی غزوات کے موقع ہو یا صلح حدیبیہ کا موقع ہو یا فتح مکہ کا موقع ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی
پوری جھلک نظر آتی ہے۔ حدیبیہ کا مقام ہو، اب وہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کی زیارت کی نیت سے، عمرے کی نیت سے تشریف لے لیا، 1500 صحابہ کرام کم و بیش آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر پہنچے مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے روک دیا۔ اب معاملہ یہاں تک آیا کہ آپ جو ہے آپ کو ہم جو ہے آنے کی یہاں پر اجازت نہیں دیں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا، گفت و شنید ہوئی۔ اب جو گفت و شنید ہوئی تو حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی یہ لکھو، ان کے ساتھ معاہدہ لکھو، تحریر لکھو۔ تو مولا مشکل کشا حیدر کرار علیہ السلام نے تحریر لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا من محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے۔ جب یہ وہ تحریر پڑھی، ان کے نمائندے جو آئے تھے مشرکین مکہ کی جانب سے، تو انہوں نے کہا اگر ہم اس بات کو مان لیں، یہ جو آپ تحریر لکھی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ جھگڑا ہی اسی بات کا ہے کہ ہم تو رسول مانتے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس کو مٹا دیا جائے۔ مصطفیٰ کریم یہ اخلاق کریمانہ، اگر آپ کسی پورے 1400 سال جیسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سلسلہ تبلیغ شروع ہوا، بڑی قابل غور بات ہے۔ آج ہم کفار تو بڑی دور کی بات ہے، کلمہ کو جو مسلمان ہیں، دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والے، ہم لوگ اللہ ماشاءاللہ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی عالم دین ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم گوارا نہیں کرتے کہ کسی دوسرے مسلک کا بندہ ہمارے پاس یا ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھے، ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھے۔ اور اگر کوئی عام بندہ کسی سے سوال کر لے، کسی مسلک کے عالم دین سے دوسرے مسلک کا عوام میں سے سوال کر لے، تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بجائے اس کا اخلاقی طور پر اخلاق کے ساتھ، خلق کے ساتھ اس کو جواب دینے کی بجائے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر غور تو کریں، اسلام اس طرح نہیں پھیلا، یہ تو مقصد ہے دوسرے کو دور کرنے والی باتیں ہیں نا۔ کیسے ہوگا یہ؟ میں اپنے چشم دید واقعات میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایسے لوگ جو صحیح المسلک لوگ تھے، وہ اس مسلک سے نکل کر صرف اسی وجہ سے دوسرے مسالک میں چلے گئے کہ ہمارے ساتھ ہم اگر سوال کرتے ہیں، سوال کرنا ہر ایک کا حق ہے، اس نے اپنی ذہنی اپروچ کے مطابق، ذہنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس نے سوال، اس کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہوا، کوئی مشکل ذہنی طور پر آئی، تو اس کا حق بنتا ہے اگر وہ سوال کرتا ہے۔ اگر فقہ کی کتابوں کو دیکھا جائے، پوری اسلامی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے، جتنے بھی فقہائے اعظام متقدمین جو پہلے گزر چکے ہیں یا متأخرین علماء حق جو ہیں، اگر ان کی تحریریں اٹھا کر دیکھی جائیں تو لوگوں نے ایسے ایسے سوال کیے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ نازیبا قسم کے سوال بھی کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو یہاں سے اٹھ کر چلا جا، تو کیسے الٹے پلٹے سوال کر رہا ہے، نہیں، بلکہ جو صاحب علم اور عقل و دانش اور خلق عظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے سینوں میں نمایاں ہے، وہ اس کا جواب ضرور دیتے ہیں، دھتکار نہیں دیتے۔ اور اس کی میں مثال عرض کر رہا ہوں، کائنات میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اب بڑے غور کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت پر سلسلہ تبلیغ شروع فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب بات یہ تھی کہ اعلان نبوت کے بعد تبلیغ دین شروع فرمائی، دعوت دی، تو ساری کفار تھے سوا چند لوگوں کے جو کہ دین ابراہیمی علیہ السلام پر تھے، خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چنیدہ افراد جو ہیں، ورنہ بقیہ جتنے بھی حضرات تھے
جن کو دعوت دین دی جا رہی ہے وہ تو سب کافر تھے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ کافر کو تم نے اپنے پاس نہیں بٹھانا، کافر کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، نشستوں پر خاص نہیں کرنا، اس کے سوالوں کا جواب نہیں دینا، تو پھر اسلام کیسے پھیلا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اسوہ حسنہ دیکھا جائے وہ تو یہی ہے نا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کفار کو دعوت اسلام دی، ابتدا تو وہاں سے ہوئی، اور پھر کائنات نے دیکھا، دنیا نے دیکھا۔ آج اپنے ہیں، بیگانے بھی اس بات کے جو ہیں وہ تائید کرتے ہیں، مجبور ہیں اس بات کو ماننے کے لیے کہ تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا۔ وہ متعصبین جو ہیں، تعصب رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں اغیار میں، کفار میں جو تعصب رکھنے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو کہ کہتے ہیں تلوار سے ہاں وہ بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اکا دکا۔ اسلام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑے، یہاں سریہ یعنی وہ جنگیں جن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مطہرہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دفاع کے لیے جنگیں لڑی، کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، اور اگر صرف تلوار اٹھانا ہی مقصود ہوتا تو تربیت یافتہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ضوابط قدسیہ صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھے، اور سب سے بڑی مثال جو ہمیں وہ ہستی پاک کہ جس کی پہلے دن سے تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، مولا مرتضی حیدر کرار علیہ السلام میدان کارزار میں، میدان جنگ میں ہے، مشہور واقعہ دنیا جانتی ہے، لیکن اس زاویے سے دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی اخلاقی تربیت جو ہے کس انداز سے فرمایا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے مد مقابر کو نیچے گرا لیا، اور اس کو پتا تھا اب میرے لیے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، اور میرا بھی جدان ہے شاید وہ بھی مولا مرتضی حیدر کرار علیہ السلام کے اخلاق سے واقف تھا، اسی لیے اس نے یہ عمل کیا کہ مولا مرتضی علیہ السلام کے طرف تھوکا، جب اس نے تھوکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے کہا ہے علی تیری تلوار سے تو کوئی آج تک بچ نہیں سکا، یہ کیسے ہو گیا کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ اب یہ ہے اخلاق کریمانہ و تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے لڑ رہا تھا خدا اور رسول کے لیے، تو میری تلوار کی زد میں تھا، لیکن جب تو نے تھوکا مجھ پر تو یہ میرے ذات کی بات آ گئی، میری ذات کی بات آ گئی۔ اگر اب میں تیرا سر قلم کرتا تو کہیں کوئی دیکھنے والا، وہ تاریخ پڑھنے والا، وہ یہ نہ الفاظ زبان درازی نہ کرتا، یہ انگلی نہ اٹھاتا کہ علی نے دین کے لیے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ اپنی ذات کے لیے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ، وہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں خالق کائنات فرمایا انک لعلی خلق عظیم، سونیا ہم نے تمہیں آپ تو اخلاق کریمانہ کی اعلیٰ ترین عظیم المرتبت جس کو کہا جاتا ہے نا، اور لفظ عظیم کے متعلق سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی، تفسیر روح المعانی بڑی مستند ترین اہل سنت کی تفاسیر میں سے ایک ہے۔ آپ فرماتے ہیں لفظ عظیم کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے لا یدرک شاوہ احد من الخلق، مخلوق میں سے کوئی بھی جس کی سرعت رفتار یا عزم بلند کو نہ پا سکے اسے عظیم کہتے ہیں، یعنی کائنات میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی وہ اس کو عظیم کہا گیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، یعنی وہ ذات والا صفات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، اور کئی ایک نہیں مثالیں، ہزارہ مثالیں موجود ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی۔ اور جب اعلان نبوت فرمایا تو کئی لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو اس کے دلائل میں اس کی الوہیت، اللہ کی الوہیت کے لیے دلائل مانگا، دلیل مانگی، تو خالق کائنات فرمایا سونیا ان کو یہ دلیل طلب کرتا ہے میرے ایک ہونے پر،
چونکہ پیغام یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی پیغام لے کے آئے ہیں، اسی کا اعلان اور پرچار ہو رہا ہے۔ تو جب سوال کیا، دلیل مانگی گئی کہ اس کی الوہیت پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو خالق کائنات میں سونے ان کو فرما دو یہ دلیل مانگتے ہیں میری الوہیت پر، توحید پر دلیل کی طلب کرتے ہیں، تو خالق کائنات میں پیارے محبوب ان کو فرما دو فقد لبثت فیکم عمرا، اگر دلیل چاہتے ہو تو میں نے اپنی زندگی کا ایک پورا حصہ تم میں گزارا ہے۔ یعنی اشارہ کس طرف ہے کہ دلیل اللہ کی توحید پر چاہتے ہو تو میری پچھلی زندگی 40 سال سے قبل جو 40 سال ہے نا، وہ ساری زندگی تمہارے درمیان میں نے گزاری ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی میری بات بتا دو جو بے رحمی کی طرف اشارہ کرتی ہو، جو اخلاق کے خلاف ہو، جو خلق عظیم کے خلاف ہو، کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو وہ مجھے بتا دے۔ تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے یہ آیا کریمہ خلق عظیم کا ذکر کرنے سے قبل اللہ کریم نے قسمیں اٹھائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، سوڑیا مجھے قسم ہے نون کی، مجھے قسم ہے قلم کی۔ اب نون کے متعلق بعض احباب نے کہا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا علم سوا خدا رسول کو کسی کو نہیں ہے سب کو نہیں ہے، لیکن بعض نے جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے فرمایا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، انہوں نے فرمایا اپنے یعنی ان کی علمی قابلیت کی بنا پر مفسرین کرام نے تبع آزمائی کی ہے۔ بعض نے کہا نون سے مراد نون کا ایک معنی مچھلی بھی ہے، انہوں نے فرمایا نون کا ایک معنی مچھلی بھی ہے، اور اسی سے آگے جو فرمایا گیا والقلم اس کی طرف اشارہ یہاں پر ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے نون والقلم دونوں کو ساتھ ملا کر اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے۔ اور نون کی قسم کیوں اٹھائی اور قلم کی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا نون کا معنی ایک مچھلی بھی ہے، اور قلم کی قسم اس لیے اٹھائی اور مچھلی کو ساتھ ملا کر نون کو اس لیے کہ اس زمانے میں ایک مچھلی خاص قسم کی ایسی ہوتی تھی کہ جس کے پیٹ سے روشنائی یعنی سیاہی نکلتی تھی، جس کے پیٹ سے سیاہی نکلتی تھی، اور اس سیاہی کے ساتھ علم والے وہ جو ہے نا تحریر کرنے والے اس سیاہی کے ساتھ قلم اور دوات، اور نون کا ایک معنی اس طرح بھی اشارہ فرمایا گیا کہ نون سے مراد چونکہ نون ایسے لکھا جاتا ہے جیسے کہ دوات ہوتی ہے، یعنی اس طرح وہ گہرا ہوتا ہے، اس کا اندر کی طرف پیٹ ہوتا ہے، لہذا ایک اشارہ فرمایا ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ نون سے مراد مچھلی بھی ہے، نون سے مراد وہ یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والی سیاہی ہے، اور ساتھ القلم کا ذکر فرمایا خالق کائنات نے، تو معنی یہ ہوا کہ خالق کائنات میں سونا مجھے قسم ہے قلم اور دوات کی، اور آگے اللہ پاک فرمایا وما یسطرون، اور وہ جو کچھ بھی چھپا ہوا تھا نا، یعنی اس کے یسطرون کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی ہے کہ لکھا ہوا، جتنی بھی تحریر لکھی گئی ہے یسطرون اس کا معنی یہ ہے تحریر، اور دوسرا معنی وہ ہے جو پوشیدہ ہے، یعنی جو کچھ پوشیدہ ہے سونیا مجھے ان تمام اشیاء کی قسم ہے اللہ سونیا تو انک لعلی خلق عظیم۔ اور یہ بات اس سے قبل فرمایا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت اعلان توحید فرمایا تو بدبخت آپ پر اور کئی معجزات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، گفتگو مصطفیٰ جو عقلوں سے مابرا، بڑے بڑے علم والے وہاں پر ان کی اپروچ نہ ہو سکی، بڑے بڑے وہ دانا مفکر اور محقق جیسے لوگ، یمن سے بلایا گیا اسپیشل ایک شخص جو ہے یمن سے، پورے عرب میں جس کا بڑا نام تھا حبیب یمنی رضی اللہ بعد میں ایمان لے آئے، حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو فقط اس لیے بلایا گیا کہ تو بڑا علم والا، تیرا بڑا نام ہے، تو آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایسے سوال کر کہ یہ جواب نہ دے سکے، چنانچہ حبیب یمنی آئے، سوال و جواب ہوئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب کے سارے سوالوں کا جواب دیا، سارے سوالوں کا جواب دیا۔ اب حبیب جو ہیں
چونکہ ماہر تھے پرانی کتابوں زبور تورات انجیل وغیرہ کے ماہر تھے، عالم تھے، فاضل تھے، اب وہ جو جانتے تھے کہ میرے ظاہری سوالوں عقلی جو باتیں ہیں عقلی سوالوں کے جواب تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جو اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، اس کا حکم جو ہے زمین پر تو چلتا ہی ہے، لیکن خاص کر کے اس کا حکم جو ہے آسمان پر چلتا ہے۔ اگر کوئی جادوگر ہے، یہ مکے والے کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ اللہ پاک نے فرمایا ما انت نور والکرم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، سونیا مجھے قلم کی قسم ہے، مجھے نور کی قسم ہے، ہر لکھی ہوئی تحریر کی قسم ہے، سونیا تو مجنون نہیں ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی نعمتیں تیرے پر اتنی ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا، سونیا تو مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ مجنون تو یہ سب ہیں، یہ دیکھ لیں گے کہ یہ پاگل ہیں یہ لوگ، یعنی کس انداز میں، اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ کیسی باتیں کرتے ہیں، سونے تیرے ساتھ کیسے کیسے سوال کرتے ہیں، وہ پاگل تو یہ ہیں۔ تو حبیب اجمی چونکہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا حکم آسمان پر بھی چلتا ہے، جو جادوگر ہے وہ زمین پر اپنی شوکتہ بازی دکھا سکتا ہے، چنانچہ حبیب نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ چاند 14ویں رات کا چاند تھا۔ اب یہاں پر بھی کئی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے آج کا نیک صاحب ہیں، وہ جو ٹوٹلی حدیث کے آئین ہو کر، غلام احمد پرویز ان کا نام تھا، فوت ہو گئے ہیں، اور داڑھی منڈے بالکل کلین شیو، اس بات کی کوئی نہیں چلے کلین شیو ہونا ایک نظر، لیکن وہ ایسے ایسے اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، نبی کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ ایک لہذا ہونے کی شاید یہاں بات کر دی، کیونکہ فیس بک ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، اور ہمارے بعض احباب لوگ ایسے ہیں نوجوان جو وہاں سے سنتے ہیں وہ اسی کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا، اگر ایسا ہوتا تو تو یہ بات کہ تسلیم کر لیتا کہ جو بھی کچھ بھی اگر اس کا نام علم ہے کہ سوشل میڈیا سے دیکھ کر اس کو بنا دیا جائے مینو ان ہر ایک کی بات سن کے، تو پھر یہ دیکھ وہاں سے دیکھ کر سوشل میڈیا سے ساری باتیں میڈیکل شعبے کے جو ہے ڈاکٹر حضرات بھی جو ہیں یا طب کے لوگ جو ہیں وہ ان کی بھی جو ہے ویڈیو وہاں پر موجود ہیں، ان کو سن کر ان کو دیکھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی طبیب نہیں بن سکتا، کوئی حکیم نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طرح ہے کسی بھی عالم دین کی بالکل تقریر سن کر ویڈیو دیکھ کر کوئی عالم دین نہیں بن سکتا، اس کو حرف آخر نہیں سمجھا جا سکتا۔ لہذا بات کرنے کا مقصود یہ ہے، اس شخص نے انکار کیا اس بات کرنے کا، چونکہ وہ ہے حدیث کا منکر، تو حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے، چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تیری اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات کر رہا تھا کہ بڑے بڑے عقل والے، بڑے بڑے علم والے عقل کے دوڑے دوڑاتے رہے، لیکن خالق کائنات اور ساتھ یہ بھی بکواس کرتے رہے، زمانے تان دراز کیا کہ نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے، یہ پاگل ہیں، پر سایہ ہے کسی کا۔ خالق کائنات نے قسمیں اٹھا اٹھا کر فرمایا سونیا نہیں، آپ پاگل نعوذ باللہ من ذالک، آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ یہ بدبخت مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں۔ آپ تو انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور میرے شاہ کامل خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر جو ہے نذرانہ یا عقیدت پیش کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی بات کرتے ہوئے آپ عرض کرتے ہیں در خلق و در خلق تو ہی نیر اعظم، در خلق و در خلق
یا رسول اللہ آپ خلق میں بھی اور خلق میں بھی، خلقت میں بھی، یعنی پیدائش کے لحاظ سے بھی آپ اعلیٰ مقام والے ہیں اور خلق کے لحاظ سے بھی آپ اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ اور آگے عرض کرتے ہیں لا تدرک اوصاف کا لم تدرک ماہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف جمیلہ پر تو کسی کو رسائی ممکن ہی نہیں ہے، رسائی ممکن نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں یا احسن یا اجمل یا اکمل اکرم واللہ باخلاقک فیما لا یباہی۔ یا رسول اللہ یا احسن یا اجمل یا اکمل یا اکرم، احسن بھی آپ ہیں، اکمل بھی آپ ہیں، اجمل بھی آپ ہیں، اکرم بھی آپ ہیں۔ یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی فضیلت کے لیے بولا جاتا ہے لفظ سب سے زیادہ، سب سے، یہاں پر عقلوں کی رسائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مقام پر ہیں، وہاں پر ہیں، اور آپ کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے واللہ باخلاقک فی المالا یباہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے خالق کائنات فرشتوں میں بھی فخر فرماتا ہے۔ آپ کے خلق عظیم کی وجہ سے خالق کائنات فرشتوں میں بیٹھ کر فخر فرماتا ہے، اور وہ خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے نا غلامان مصطفیٰ، ہاں وہ صحابہ کرام کی جماعت قدسیہ ہو یا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت قدسیہ ہو، وہ نفوس قدسیہ ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی تربیت بھی اسی نہج پر فرمائی ہے، اور آرڈر دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو، یعنی خلق اخلاق پیدا کرو۔ یعنی اشارہ کس طرف تھا کہ خالق کائنات انسانوں کے ہزار گناہ دیکھ کر بھی اللہ کریم چشم پوشی فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں تائب ہو کر آ جائے تو خالق کائنات سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی ان نفوس قدسیہ میں آج کا دن بالخصوص سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ راکعہ صابرہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے۔ آج 5 جمادی الاول آپ کا یوم ولادت ہے۔ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ کس ماں کی بیٹی ہے، کس ماں کی بیٹی ہے؟ سیدہ تنساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی صاحبزادی ہیں، صاحبزادی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کی شان یہ ہے کہ جب بارگاہ محبوب دو عالم ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہوتی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال کرتے ہیں اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور سار کے بالوں کو سونگھتے ہیں، سار کے بالوں کو سونگھتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی سمجھ آتی ہے بوسہ دینا فطرت شفقت فطری کی بنا پر ہے، اولاد کو بوسہ دیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، ماتھے کو چوما جاتا ہے، ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کسی اپنے اولاد کو کسی بچے کے بالوں کو سونگھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر کوئی کسی کے بالوں کو سونگھتا ہے تو اس کے بالوں میں سے زیتون کے تیل کی خوشبو آئے گی بچے کے بالوں سے، لیکن جب میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بالوں کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی، مجھے جنت کی۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں جن کے لیے کائنات کا امام 7,000 پیغمبر بیت المقدس میں شب معراج جس کے لیے دست بستہ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور
لیے سیدہ زہرا کھڑی ہو جاتی، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور وہ سیدہ زینب چونکہ وقت محدود ہے لیکن حاضری ضرور تھی اس بارگاہ نیاد، اس بارگاہ میں کہ جس نے سیدہ آپ کے القابات بے شمار ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے، یعنی آپ کو ثانی زہرا کا لقب، عقیلہ بنی ہاشم، بنو ہاشم کی آپ عقیلہ جس کا معنی ہے بہت زیادہ عقل مند، عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقیلہ قریش ہے، عقیلہ النساء ہے، عالمہ غیر معلمہ، وہ عالمہ جس نے کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے. خالق کائنات نے بدریہ مصطفیٰ، یہ بات یاد رکھے، جس کو جو کچھ بھی ملا، اگر مولا کائنات علیہ السلام کو علم ملا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو تیرا عقیدہ غلط ہے. اگر کوئی یہ گمان بھی کرے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال کر کسی کو عطا ہو جائے، یہ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو جو کچھ ملا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملا. چنانچہ لیکن بات کیا آ جاتی ہے کہ تربیت کرنے والا کون ہے. جب ولادت باسات تھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہوئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے کئی بار تشریف لے جا چکے تھے. جب واپس پلٹے تو خبر ملی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کسی نے کیا دے رہی تھی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر جاتے تھے، سب کو مل کے ازواج مطہرات صلوات اللہ وسلام علیہن سب کو ملنے کے بعد اینڈ پہ جا کر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرواتے، سب سے اینڈ پہ الوداع آپ کو کہتے. لیکن جب واپس پلٹتے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاشانے نور پر جلوہ فرما ہوتے. تو جب واپس پلٹے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھا آغوش سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ثانی زہرا تشریف لے آئی ہیں، ثانی زہرا تشریف لے آئی ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش نور میں لیا، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں پہ اٹھایا. اب میرا اپنا وجدان ہے، سائنس ترقی کر گیا، ہر بندہ جو پڑھا لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر ایک چیز سے ریز نکلتی ہیں، شعائیں نکلتی ہیں، اور ان شعاؤں کا اثر موجود ہے. آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں اس کی بیت جو ہے نا دلیل موجود ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے نا موبائل ہے. یہ ویوز کے ذریعے جو ہے نا آپ باتیں کر رہے ہیں، تارے کٹ گئی، پہلے تاروں کا سب کچھ ہو گیا، تارے کٹ کارڈ لیس آئے وہ بھی ختم ہو گئے، اب موبائل آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ انسان کو عطا کر دیا، یہ کافر کیے جاتے ہیں، اتنا کچھ عطا کر دیا. اگر خالق کائنات کفار کو اتنا کچھ عطا کر سکتا ہے تو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے مومن ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ وہ منظر مجھے یاد آ گیا کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی آغوش میں دیا نا تو پیچھے چلے جاؤ. ایک وقت وہ بھی تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خالق کائنات نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نور نظر عطا فرمایا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ ابی طالب علیہ السلام نے تشریف لائے تو آپ نے اپنی چچی جان سے فرمایا کہ چچی جان اللہ کریم نے مجھے بھائی عطا فرمایا لائیں. عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کریم نے تجھے بھائی تو دیا ہے، مجھے بیٹا تو دیا ہے، لیکن افسوس لگتا ہے کہ نابینا ہے، اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہوئی، آنکھیں نہیں کھولی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا چچی جان لائے تو صحیح. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں پر سیدہ فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلام علیہا نے مولا کائنات علیہ السلام کو پیش کیا، آپ کے دست اقدر پر آنا تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی. بعض نبیوں کو تو لگتا یہ تھا کہ خالق کائنات کو بھی یہ منظور نہ تھا کہ علی المرتضیٰ دنیا پر جائے تو آنکھ کھولے تو کسی غیر کو دیکھے، علی آنکھ کھولے تو پہلے وہ تو ہاتھ ٹکڑے کو دیکھے. چنانچہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو پیش کیا گیا نا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی نگاہ مصطفیٰ
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، مسکرائیں۔ مصطفیٰ کریم قربان جاؤ، مدینہ طیبہ کے لوگ جو تھے نا، صحابہ کرام، ان کا ایمان یہ تھا کہ ہم جب بھی بچہ کو پیدا ہوتا نا تو بارگاہ میں لے کر آتے گٹی دلوانے کے لیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دہان اقدس میں کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالتے۔ ایک بچہ وہ بھی تھا جس کو سرکار نے واپس پر ڈال دیا، جس کا نام فرمان تھا، اس کو گٹی بارگاہ میں لایا گیا، آپ نے گٹی نہیں دی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی پیدائش دوسرے لا، لیکن ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ اس کو پیش کیا گیا لیکن آپ نے گٹی باہر میں بولا تھا۔ تو چنانچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے گٹی عطا فرمائی، کھجور چبا کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے منہ میں دی۔ یہ دو ایک ظاہری جو طریقہ کار آج بھی ہمارے ہاں مروج ہے کہ کسی بڑے سے کسی پرہیزگار کے کو کہا جاتا ہے جناب آپ گٹی دیں، اس لیے گٹی کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہ بالکل دیکھا ہے چشمدید، یہ اس بات پر لوگ دال ہیں، جانتے ہیں کہ گٹی کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گٹی مصطفیٰ کا اثر، صرف کھجور چبا کے دینا تو علیحدہ بات ہے، یہ شہزادگان مصطفیٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسن حسین ہو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، یہ ان کو گٹی کھجور تو دی ہے، لیکن اکثر اوقات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ والی زبان اطہر جو ہے ان کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور اس کا اثر ہر مقام پہ نظر آتا ہے۔ کبھی تو میدان کربلا میں نظر آتا ہے، کبھی شام کے بازاروں میں نظر آتا ہے، کبھی کوفے کے دربار میں نظر آتا ہے کہ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، وہ اثر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹی کا اثر یہ تھا۔ میدان کربلا میں جنگ جیتی 72 نفوس قدسیہ نے، امام حسین علیہ السلام نے، لیکن اس کے بعد جو جنگ تھی نا میدان کربلا سے لے کر کوفے تک، دمشق کے بازاروں تک، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جیت لیا۔ وہ سیدہ زینب، وہ اس کی شان صرف آخری بات کر کے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شان کیا ہے۔ دین باطل کے لیے ایک پہلی زینب، جب دمشق کے بازار میں کوفے کے دربار میں یزید لائن کے سامنے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خطبہ دے رہے تھے نا، تو بڑے بڑے وہاں پر موجود تھے، علم والے موجود تھے، عالم بھی موجود تھے۔ ہاں درباری علماء بھی ہوتے ہیں نا، جو یعنی جو وقت کا حکمران ہوتا ہے کاسالیسی اس کی کرتے ہیں، اس کی خاطر دین کو بھی بدل دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ ارشاد فرمایا نا تو وہ انگشت بدنتا ہو گئے، حیران ہو گئے، بعد میں کہا کہ لگتا ہے کہ حیدر کرار لوٹ آئے ہیں علیہ السلام۔ اس انداز سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا، دین باطل کے لیے ایک پہلی زینب، پنجتن پاک کیا گوش میں کھیلی زینب۔ زینب کا مقام تو کیا جانتا ہے، وہ حسن و حسین تو صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش یا مولا مرتضیٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں کھیلے، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے یہ حسن حسین کی دور میں بھی کھیلی، اور سیدہ زہرا اور مصطفیٰ کریم اور مولا کائنات علیہ السلام کے آغوش نور میں یہ پروان چڑھی، اور مقام یہ ہے دین باطل کے لیے ایک پہلی زینب، پنجتن پاک کیا گوش میں کھیلی زینب، کربلا جیتی 72 شہداء نے، لیکن کوفہ و شام الٹ آئی اکیلی زینب، کوفہ و شام اکیلی الٹ آئی زینب۔ آقا حسین علیہ السلام کا صبر اپنی جگہ پر ہے، بڑا صبر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے حسین کو بھی تہ تیغ دیکھنا، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو بھی پیش کر دینا قربانی، پھر جو شام کے بازاروں میں
وہ کوفے کے بازاروں میں، کوفے کے دربار میں جو کچھ ہوا، یہ سیدہ زینب سلام، یہ صبر کی انتہا تھی سیدہ زینب سلام کا ہے۔ اللہ کریم علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کے اہل بیت اتحاد صحابہ کرام کی غلامی